حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں۔ مولا سے مراد دوست، یہاں مولا سے مراد محبت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے۔ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا بمعنی دوست مانتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ جب مالکت معنی آئے گا تو حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم المولا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اس سے بہتر نہ کوئی مالک ہے نہ مددگار ہے۔ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر۔ ٹھیک ہو گیا۔ البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے، یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے۔ میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے، وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، کہ مولا سے کیا برا۔ ویسے تو حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو، لیکن کبھی کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نعرہ مارا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی باتوں کی تائید کریں گے تو ان کو تو پھر فائدہ پہنچے گا۔ بھائی مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں۔ اور جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے کیا؟ کہہ رہے ہیں مولانا فلاں، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ نا، تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟
دیکھیں مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے، اس کے کئی معنی ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کہیں نا علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر فساد آئے گا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم تھوڑا سا پیار دے کے ان والی باتیں کہیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خطاب اللہ اپنے محمد نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر، یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ الیاذ باللہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ تو صرف مولا علی کہنے سے خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مت ڈالو، اور خود کو دھوکے میں ڈال کر امت کو دھوکے کے اندر مت ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔